چھوڑا اگر حسین کو جنت نہ پاؤ گے، سارے جہاں کو حر نے خبردار کر دیا۔ السلام علیکم ناظرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج اس ویڈیو میں ایک ایسی عظیم ہستی کا ذکر کریں گے کہ جس ہستی نے کچھ ہی لمحوں میں اپنے لیے جنت پالی، اور اس عظیم ہستی کا نام حضرت حر بن یزید ریاحی تھا۔ ان کا تعلق عرب کے معروف قبیلے بنی تمیم سے تھا، اور یہ اپنے قبیلے کے لشکر کے کمانڈر بھی تھے۔ لہٰذا یزید پلیت جب خلافت کی گدی پر بیٹھا تو اس نے ان کی بہادری دیکھتے ہوئے ابن زیاد کے ساتھ مل کر انہیں اپنے ساتھ شامل کیا، اور پھر حضرت سیدی امام حسین علیہ السلام کے کوفے آنے کی خبر ملتے ہی انہیں امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکنے کے لیے مقرر کیا 1000 لشکر کے ساتھ۔ لیکن ناظرین، حضرت حر کے دل میں امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے لیے محبت موجود تھی، اور وہ جانتے تھے کہ آل رسول کا مقام کیا ہے، لیکن اپنے حاکم ابن زیاد کے کہنے پر عمل کر رہے تھے۔ پر جب بھی امام حسین علیہ السلام نے راستے میں نماز ادا کی تو حر نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا کی۔ اس وقت جناب حر کو یہ معلوم نہیں تھا کہ بات اتنی بگڑ جائے گی، اور ابن زیاد ان کو 9 محرم تک اہل بیت کو مارنے پر تیار ہو جائے گا۔ جب حضرت حر کو یہ معلوم ہوا کہ وہ مکمل ارادہ کر چکے ہیں امام علی مقام کو شہید کرنے کا، تو پھر حضرت حر کے دل میں انقلاب برپا ہوا۔ جناب حر نے 9 محرم کی ساری رات جاگ کر گزاری۔ ان کو معلوم تھا کہ حق آل رسول کے ساتھ ہے، لیکن کربلا کی تپتی ریت پر امام حسین کو روکنے والے ابن زیاد کے حکم پر خود حر بن یزید تھے۔ 10 محرم کے دن صبح حضرت امام حسین علیہ السلام نے خود یزیدی فوج کے لشکر کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس وقت ابن سعد کے لشکر میں حضرت حر کا لشکر بھی شامل تھا، جو امام حسین علیہ السلام اور آپ کے خیموں پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس سے پہلے کہ یزیدی فوج حملہ کرے، امام علی مقام گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لے گئے اور یزیدی لشکر کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا، جسے سب نے سنا۔ آپ نے فرمایا، لوگو میری بات سنو، میرے ساتھ جلد بازی نہ کرو، میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں، وہ مجھے کہہ لینے دو۔ اگر تم میرے آنے کی وجہ اور عذر مان لو گے، میری بات کو درست سمجھ لو گے، میری بات کو تسلیم کرو گے، میرے ساتھ انصاف سے پیش آؤ گے اور نیکی کرو گے، تو پھر مجھ پر الزام نہ دھر سکو گے۔ اور اگر تم میرا عذر قبول نہیں کرتے اور میرے ساتھ انصاف سے کام نہیں لیتے، تو پھر تمہارا جو ارادہ ہے اس پر عمل کرو۔ تو اے لوگو، میں تمہیں پھر بتاتا ہوں کہ میں حسین ابن علی ہوں اور خانوادہ رسول سے ہوں۔ امام علی مقام ابھی خطبہ ہی دے رہے تھے کہ خیمے سے کچھ عورتوں کے رونے کی آواز ان کے کانوں میں گونجی، تو آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت عباس علمدار علیہ السلام اور حضرت علی اکبر علیہ السلام کو خیموں میں بھیجا کہ جائیں انہیں چپ کرائیں کہ ابھی تو انہیں بہت رونا ہے۔ لہٰذا جب امام علی مقام علیہ السلام نے رونے کی آواز بند ہوتی سنی تو امام علی مقام نے خطبے کو حمد و ثنا اور درود و سلام سے دوبارہ شروع کیا، اور یزیدی لشکر کو پکارا کہ اے لوگو میری طرف دیکھو اور مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ میرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا کہ امام حسن علیہ السلام اور میں حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔
اور میں کس ہستی کا بیٹا ہوں، کون سی ہستیاں میرے والدین ہیں، تو لہٰذا غور کرو کہ یہ موقع ہے تمہارے پاس۔ امام علی مقام خطبہ فرما رہے تھے کہ شمر لعین بیچ میں بولا اور کہنے لگا کہ پتہ نہیں اللہ جانے کیا فرما رہے ہیں۔ تو حضرت حبیب ابن مظاہر نے جواب میں بولا کہ اے لعین، تیرے دل پہ اللہ نے مہر لگائی ہوئی ہے، تجھے ان کی باتیں دل میں نہیں اتریں گی۔ امام کا یہ فرمان سن کر دشمن کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ پھر امام نے نام لے کے پکارا، اے شیس بن روی، اے قیس بن اشس، اے یزید بن حارث، کیا تم لوگوں نے مجھے خط لکھ کر نہیں بلوایا تھا؟ کیا تم لوگوں نے نہیں کہا تھا کہ باغات پھل پھول رہے ہیں، نہریں ابل رہی ہیں، آپ آ جائیں، یہاں پہ آپ کے لشکر آپ کے لیے تیار ہیں؟ لیکن یہ سن کر بھی ان لوگوں میں خاموشی طاری رہی۔ سو لہٰذا امام علی مقام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اور پھر دیکھا کہ اس پورے لشکر میں ابن زیاد، یزید اور سعد کے پورے لشکر میں صرف ایک ہی ہستی جو دل کے کانوں سے امام علی مقام کا خطاب سن رہا تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے، اس کا نام تھا حضرت حر بن یزید ریاحی۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا خطاب حر کے دل میں انقلاب پیدا کر گیا، اور حضرت حر کی آنکھوں سے تمام غفلت کے پردے اٹھ گئے اور دل میں ایک ایمانی کیفیت پیدا ہو گئی۔ تو حضرت حر نے جب لشکر کو پیش قدمی کرتے دیکھا تو ابن سعد سے کہا کہ کیا تو واقعی ان پر حملہ کرنا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں بالکل ایسا ہی چاہتا ہوں، اور آج تو ہاتھ کٹیں گے اور سر کٹیں گے، ایسا حملہ کروں گا۔ اب ناظرین، حضرت حر کی بے چینی کا عالم یہ ہے کہ میں امام علی مقام علیہ السلام کے پاس کس منہ سے جاؤں کہ میں نے ہی تو ان کو کربلا کی تپتی ریت پر روکا اور یہاں پر ان کے ساتھ ہی سرگردہ رہا کہ انہیں کوفے کے شہر میں داخل نہ ہونے دوں۔ لہٰذا حضرت حر نے نیت باندھی تو ایک شخص نے کہا کہ اے حر، کہاں جاتے ہو؟ امام حسین علیہ السلام کی طرف کیا حملہ کرنا چاہتے ہو؟ تو حضرت حر کا وجود کانپ اٹھا حملے کا نام سنتے ہی۔ تو حضرت حر نے اللہ سے پناہ مانگی اور اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلنے لگے اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور قدموں میں گر پڑے اور فرمایا کہ یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معاف کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے بے شک ہمیشہ کی طرح حضرت حر کو معاف کر دیا اور حر کے خطاب سے نوازا۔ حر یعنی آزاد۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جا حر، آج سے تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آزاد ہے۔ پھر حضرت حر نے امام حسین علیہ السلام کی طرف سے جنگ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، اور ان کی دعا قبول ہوئی کہ امام حسین علیہ السلام نے انہیں دفنایا اور انہیں اپنے ہاتھوں سے سپرد خاک کیا۔ تو ناظرین، یہ تھے حضرت حر بن یزید ریاحی، شہدائے کربلا میں۔ یقیناً کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ پہلے شہید ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی شہادت قبول فرمائے، اور امام حسین علی مقام پر قربان ہونا ان کا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو یہ ایک عظیم ہستی کی داستان تھی۔ اللہ حافظ و ناصر۔